تو یہ جو لفظ ہے نا کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بہت خطرناک لفظ ہے. ہاں یہ کیوں نکل جانا چاہیے. اب آئیے کہ بتائیے اس میں کیا حکمت ہے، کس لیے ہے ایسا. آپ کو تعجب ہوگا کہ مسائل کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. سب حضرات آپ اس کو ذہن میں رکھیں. بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے میں اگر دیر لگے تو بچہ ایک مرگی کی بیماری ہے اس کا شکار ہو جاتا. اور ایک قول یہ ہے کہ مرگی کی جو بیماری ہے شیطان کے وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. علامہ امام شطنوفی نے بہجت الاسرار میں لکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی بچے یا بڑے کو مرگی ہوتی تو اس کے کان میں سرکار غوث اعظم کا نام لے دیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا، اس کی مرگی ختم ہو جاتی. اب کیا کیا جائے؟ بچہ جیسی پیدا نہلانے دھلانے کے مرحلے فارغ ہونے کے بعد جو بھی کوئی دیندار آدمی ہو فوراً اس کے دہنے کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت، تو وہ شیطان کے وسوسے سے بچ جاتا ہے. اب سنیے حدیث شریف مشکا شریف میں، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا. کبھی آپ نے غور کیا کیوں روتا؟ اور اگر بچہ پیدا ہونے میں نہ روئے سارے ڈر کا خطر میں آ جاتے ہیں، بچے کو الٹا سیدھا کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ بچہ روئے. اس لیے کہ بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نارمل پیدا ہوا. اب کچھ ڈاکٹر کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں، وہ نارمل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ خرابی اس میں ضرور ہوتی. ٹھیک، یہ تو طبی مسئلہ. اور حدیث شریف میں ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا، شیطان کے چھونے سے بچہ روتا. ٹھیک، اب جب غسل ہو جائے بچے کو پاکی حاصل ہو جائے بغیر کسی تاخیر کے اس کے دہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت. اس کو بھی علماء نے لکھا کہ 7 مرتبہ اذان کہی جائے، 6 مرتبہ اقامت کہی جائے، ایک ایک مرتبہ بھی کہہ دیں تو یہ ضرورت جو ہے یہ پوری ہو جائے گی. ایک بات تو یہ علماء تصوف و طریقت اس سے انہوں نے ایک اور نقطہ نکالا، وہ سنی لیجیے آپ کیا ہے. وہ نقطہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ علماء تصوف تو حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ اس کی وجہ اصل میں کیا. آپ دیکھیے کہ جہاں اذان اور اقامت ہو وہاں جماعت کھڑی ہونا ضروری. اذان ہوتی اسی لیے نا کہ بھائی آؤ نماز، اقامت ہوتی کہ جماعت کھڑی ہو گئی. اذان اقامت اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی جماعت کھڑی ہو گئی. اچھا یہ بتائیے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے اقامت کہی جائے تو جماعت ہوتی؟ جماعت نہیں ہوتی. جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جماعت ہے یا نہیں؟ جماعت سے پڑھتے ہیں، نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت. یہ کیا وجہ؟ حالانکہ اذان اور اقامت جو ہے وہ تو جماعت کے لیے ہوتی. تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ یہ دیکھے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آدمی کی زندگی بس اتنی ہے، ادھر اذان ہوئی اقامت ہوئی اور ادھر جماعت کھڑی ہو گئی. یہ ہے انسان کی زندگی کا وقفہ. اسی میں ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرتے ہیں، اسی میں بےایمانی کرتے ہیں، اسی میں ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمنی ہوتی. کیا کچھ دنیا میں نہیں ہوتا. زندگی اتنی ہے کہ اذان ہوئی اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی. اس وقفے کے لیے آدمی کتنی برائیاں حاصل کرتا. تو صوفیہ کا تصور ہے وہ اس معاملے میں یہ، اور یہ سنت ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو شیطانی وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالی بچے کو محفوظ رکھتا. اور اس میں قطعاً تاخیر نہ کی جائے. جی فلاں صاحب آئیں گے تو اذان ہوگی، وہ آ رہے ہیں 3 دن کے بعد، وہ 2 دن کے بعد کوئی دیندار آدمی اذان کہہ دے چپ چاپ. اب وہ اذان کس طرح سے کان میں اس کے اذان کہتے ہیں. وہاں لوگ میں نے دیکھا جیسے مسجد میں اذان کہتے بچے کو سامنے کھڑا انگلی کان پہ ڈال کر کے اذان کہتے. بھائی یہ اذان نماز کی نہیں ہے. تو بچے کے کان میں چپ چاپ سے اذان کہہ دو اور ایک کان میں اقامت کہہ دو، یہ شرعی ضرورت پوری ہو جائے گی. ہاں تو اس اذان میں اصل میں چونکہ نماز کے لیے نہیں ہو رہی اور بالکل خاموشی ہوتی، اس میں زوال غیر زوال کا کوئی دخل نہیں. کسی بھی وقت ہو اذان بچے کے کان میں کہہ دی جائے. اسی طرح نماز جنازہ میں بھی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا میت رکھی ہوئی، ابھی زور کی نماز ہوگی پھر پڑھائیں گے تو زوال کا وقت ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے رضی اللہ عنہ کا، اگر میت تیار ہے اگرچہ زوال کا وقت ہو
تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. نماز جنازہ زوال میں بھی ہو جائے گی. کیوں یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں اور کچھ معاملات نہیں. لوگوں کو تاخیر ہوگی, جیسے 12 بجے آپ کہیں زوال کا وقت ہے تو آدمی کو 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. تو لوگوں کی اذیت سے بچنے کے لیے کوئی بھی وقت ہو تو نماز جنازہ ہر وقت پڑھنی جائے.